إن الله يحب التوابين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچپن میں نا ہم لوگ جب اسکول جاتے تھے تو کچی پینسل سے لکھنا سکھایا جاتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس چیز کی بہت زیادہ پروبیبلٹی ہوتی تھی کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی. اچھا، پھر آپ کو یاد ہے کہ کچھ ایسی پینسلز آتی تھی کہ جن کے پیچھے ربر بھی ہوتا تھا. اب وہ جو ربر ہوتا تھا نا، وہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ یہ مسٹیک ہونی ہی ہونی ہے، یعنی کہ وہ ربر ساتھ ہی لگا کے دے دیتے کہ بھائی ہمیں پتا ہے کہ تم جو بھی لکھو گے جو بھی کرو گے تم سے مسٹیک ہونی ہی ہونی ہے. اسی طرح سے جب چھوٹے بچے اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں نا، تو اس وقت بال پین سے نہیں اجازت ہوتی لکھنے کی. بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے بال پین سے نہیں لکھنا، بلکہ وہ کچی پینسل سے ہی کہتے ہیں کہ اسی سے لکھنا ہے. تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچوں نے غلطیاں کرنی ہوتی. اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ربر بھی خریدے جاتے تھے. اب اس میں بھی مختلف کوالٹیز کے ہوتے تھے. جو اچھی کوالٹی کا ربر ہوتا تھا نا، اس میں اس کی کچھ خصوصیات تھیں. ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ جب اس سے مٹایا جائے تو کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. جو مہنگے ربر ہوتے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے. اچھا، ویسے ایک اور بھی ہوتے تھے کہ جس کے اندر سے خوشبو بھی آتی تھی. تو یہ ایک اور اس کی اسپیسیفکیشن تھی. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایسے بھی تھے کہ جو اتنے سخت نہ ہو کہ اس سے پیپر ہی پھٹ جائے. کچھ کبھی ایسے بھی ہوتا تھا نا کہ بچے وہ اریز کرتے ہوئے پیج ہی پھاڑ دیتے تھے. تو جب بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کو ربر کے ساتھ، ان کو ربر بلکہ ساتھ ہی دیا جاتا ہے. بلکہ جب ان کی وہ لسٹ آتی ہے نا کہ آپ نے ان بچوں کو کیا کیا چیزیں لے کے دینی ہے اسٹیشنری کی، تو اس میں ربر لازمی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے مسٹیک کرنی ہی کرنی ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے مسٹیک ہوتی ہی ہوتی ہے. اصل میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو گاڑی کا میٹر ہوتا ہے نا، اس پہ خاص ریڈنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 240 لکھا آ رہا ہے. اب آپ گاڑی کو جتنا مرضی تیز چلا لو نا، وہ 240 کو ٹچ نہیں کرے گی سوئی، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ پیچھے ہی رہے گی. لیکن اگر آپ اس کو بہت بھی تیز چلا رہے ہیں نا، تو وہ ایسے ہوگا کہ وہ ٹچ کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی، بٹ وہ ٹچ کرے گی نہیں، کیونکہ اس کی اپنی ایک خاص کیپیسٹی ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں پرفارم کر سکتی. اسی ہر چیز کی نا کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کچھ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں نکلتا ہے، اب جیسے ہی وہ اس کوشش میں نکلتا ہے، تو اب چونکہ دنیا میں نا ہمیں عادت ہے پرفیکشن کی، اور ہمیں بہت ساری چیزیں پرفیکشن نہیں اچھی لگتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی برانڈ پہ جائیں، آپ نے سوٹ خریدنا ہے. اب جب آپ نے سوٹ خریدنا ہے نا، اب وہ سوٹ مثال کے طور پہ 30,000 کا ایک سوٹ ہے، پتہ نہیں 30,000 کے کیا ہوگا، لیکن باہر وہ 30,000 کا سوٹ ہے، انتہائی خوبصورت ہے، آپ کو پسند بھی آ گیا. لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نا سائڈ سے نا اس پہ تھوڑا سا نا پھٹا ہوا ہے یا کپڑا غائب ہے. اب بظاہر وہ فرنٹ سے نہ بھی ہو، لیکن اگر سائڈ سے بھی آپ کو پتہ چلے گا نا، آپ وہ سوٹ نہیں لیتے، کیونکہ آپ کہتے ہو کہ بھائی ہم پیسے دے کے چیز لے رہے ہیں، ہم اچھی کیوں نہ لیں. تو اسی طرح انسان کے ہمارے اندر نا ایک عادت ہوتی ہے پرفیکشن کی، اور یہ عادت بری نہیں ہوتی، یہ عادت اچھی ہوتی ہے. جس کے اندر یہ عادت جتنی اچھی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اتنا اچھے سے پرفارم کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر وہ جو رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا لوگ ایک دوسرے کے گھر، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچی سے کہو کہ نا بچی کھانا لے کے آتی ہے، چائے لے کے آتی ہے، جو بھی ہوتا ہے. اچھا، وہ بنیادی طور پہ پتہ کیا نوٹ کرتے ہیں کہ کھانا تو ساری کھلاتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ کس انداز میں کھانا پیش کرتے ہیں، ان کے کھانا پیش کرنے کا انداز کیسا ہے. کہ
اب جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پانی لا کے رکھتے ہیں تو کوئی نیچے پلیٹ نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، اور جو ہے نا ایسے ہی لا کے رکھتے ہیں، تو جبکہ کئی لوگ ہوتے ہیں اس کو بڑی نفاست کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو مزاج ہوتا ہے نا ایکسیلنس کا، یہ بڑا خوبصورت مزاج ہے. لیکن جب انسان دین پر آتا ہے اور دین پر اس طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نیت چونکہ بڑی پیور ہوتی ہے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اب میں نے اللہ کو ناراض بالکل نہیں کرنا. یہ اس کی نیت ہوتی ہے، یہ اس کی نہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے اب میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اب جب وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اب میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہو. تو جیسے ہی اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، اس کو لگتا ہے کہ بس اب تو میں گیا، کیونکہ وہ اس کی نیت بڑی پیور ہوتی ہے، اس کی انٹینشن بڑی پیور ہوتی ہے کہ بس اب میں نے اللہ ہی کو پانا ہے. اب چونکہ پیور انٹینشن ہوتی ہے، پیور توبہ ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جو مقاصد اور جو ایمز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے پیور سیٹ ہوتے ہیں. تو جیسی اس میں تھوڑی سی ڈسٹورشن آتی ہے نا، تو ایک فیلنگ کا احساس ہوتا ہے کہ لے اب تو ہم وہ رہے نہیں ہیں، ہماری توبہ ٹوٹ گئی، اب ہم کیسے چلیں، اب ہم شاید نیک ہی نہیں ہو سکتے. تو وہی نا کہ انسان اتنی پیور نیت کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب وہ گرتا ہے تو کبھی کبھی اس سے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ جو مورال ڈاؤن ہوتا ہے نا، یہ شیطان کا ایسا بڑا ہتھیار ہے کہ اس سے نا وہ کسی بھی بندے کو نا مایوسی میں لے جاتا ہے. جب مایوسی میں جاتا ہے تو اس کو پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی، اب میں یہ دین میرا رستہ نہیں ہے، میں شاید دیندار نہیں ہو سکتا، چلو کچھ اور ٹرائی کرتے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا آپ نے اکثر اپنے ارد گرد ایسے لوگ شاید دیکھے ہو اپنے سرکل میں، اگر آپ نوٹ کریں، جو زندگی کے کسی فیز میں نا بڑے جوش سے دین پہ آتے ہیں، بٹ کوئی ایسی ریزن ہوتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی لڑکا آپ دیکھیں گے، اس نے داڑھی رکھی، اس نے جو ہے نا ٹوپی پہننی شروع کی، اس نے نماز پڑھنی شروع کی، بٹ کسی نہ کسی وجہ سے نا وہ نہیں چل سکا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس اپنی پرانی روٹین پہ آ گیا. یا اسی طرح کوئی بچی ہوتی ہے، وہ دین پر چلنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو ہے نا وہ حجاب شروع کرتی ہے یا علم دین پڑھنا شروع کرتی ہے، جس بھی لیول پہ جو بھی اس کی نیت ہوتی ہے، جس بھی انٹینشن پہ وہ یہ کام سٹارٹ کرتی ہے. بٹ سم ہاؤ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس اپنی پرانی روٹین کی طرف آ جاتی ہے، یا وہ لڑکا واپس اپنی پرانی روٹین کی طرف آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر مایوسی کا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے ٹارگٹس اور ایسی امیدیں سیٹ کی ہوتی ہیں، اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے اندر کمی اتنی ہے کہ دین پہ میں چل نہیں سکتا. اور اس میں اس کی جو اپروچ ہوتی ہے نا، وہ انتہائی آئیڈیلسٹک قسم کی اپروچ ہوتی ہے، ریئلسٹک نہیں ہوتی. تو یہ جو مایوسی ہوتی ہے کہ میں نیک نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا رستہ ہی نہیں ہے، میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میرے اندر کیسے اللہ کی محبت آئے، میں کیسے علم دین پڑھوں، یہ علم دین پڑھنا تو بڑے نیک لوگوں کا کام ہے، میں کیسے کروں. یا جو ہے نا میں اس طرح کے اور جو چھوٹے موٹے کام کہ یہ کیسے ہو وہ کیسے ہو. تو جب انسان یہ مایوسی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے نا، تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اور سب سے زیادہ یہ مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، یعنی کہ آپ پوری نیت کے ساتھ چلیں کہ بس اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، بٹ سٹل پھر ہو جائے، مایوسی آ جاتی. اب اس مایوسی سے شیطان جو ہے نا وہ آپ کو دین کے رستے سے ہی روک دیتا ہے. تو اس مایوسی سے بچنا ضروری ہے. تو اس طرح جو سالک ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک نا سٹمبلنگ سیکر ہے، یعنی کہ یہ چل رہا ہے بٹ یہ سائنوسائڈل ویو کی طرح، کبھی سینر کبھی سینٹ. تو ایسا معاملہ چلا تھا. وہ کیا شعر ہے کہ جام میری جام میرے توبہ شکن، توبہ میری جام شکن. تو اسی طرح انسان چل رہا ہوتا، اس کی زندگی جو ہے نا کبھی وہ نیت کرتا ہے کہ بس اب تو بس میں نے اللہ والا ہی بن جانا ہے، تو میں سب کچھ ہی کر گزرنا ہے. اور جیسے ہی پھر گناہ ہوا، ادھر ہی ریت کی دیوار کی طرح ٹھس ہو جاتا. تو اس حوالے سے نا ہم لوگ آج کے ٹاک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کو کیسے اوور کم کیا جائے، اور یہ کیوں ہمارے اندر ایسی سوچیں آتی ہیں،
اور یہ اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہوتا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک ریزن جو انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میرا گناہ تو اتنا بڑا ہے، یہ کیسے معاف ہوگا؟ یعنی کہ کبھی کبھی انسان اس سوچ کا شکار ہوتا ہے، یہ اللہ کیسے معاف کریں گے، میں نے تو اتنا بڑا گناہ کیا، یہ اللہ کیسے معاف کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جب بھی کبھی یہ ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ اللہ کیسے معاف کریں گے، تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان، تم اتنے گناہ مطلب اگر تم سے ہو جائیں کہ دنیا اور مطلب زمین اور آسمان کا جتنا خلا ہے وہ سارا کا سارا بھی اگر تم بھر دو اور پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے زیادہ رحمت کے ساتھ تم سے ملیں گے۔ اب آپ ساری زندگی بھی بڑے سے بڑے گناہ کرتے رہو نا، آپ اس خلا کو بھر نہیں سکتے۔ آپ کی گناہ کتنے پدے پدے سے گناہ آپ کے، مطلب اللہ کی رحمت کے آگے پدے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گناہ۔ آپ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے تو آپ جتنے بھی گناہ آپ سے ہو گئے ہیں اللہ کی رحمت سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ جب بھی کبھی آپ کو یہ خیال آئے نا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، کیسے معاف ہوگا، تو فوراً آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیا کرو کہ کیا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ جب میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اب تو معاف ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ یہ کہو کہ بھئی اتنے، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ ہائے میرے جسم پہ گندگی لگ گئی، مجھے پسینہ آ گیا، مجھے مٹی لگ گئی، میں سامنے اس کے سمندر ہو اور وہ اس لیے نہ ہے کہ سمندر مجھے کیسے صاف کرے گا۔ تو بھائی اللہ کی رحمت تو سمندروں سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جانا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو کیسے معاف کریں گے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ایک دفعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا جب مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ تو فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بہت روئے بہت روئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ایسا گناہ ہے مجھے نہیں لگتا وہ معاف ہوا ہوگا، تو بہت روتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جس کا مفہوم ہے کہ جو ہے نا آپ کو کیا ایسا گناہ ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے نہیں معاف ہو سکتا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، 70 بچیاں قبیلے کی میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کی، اس پہ روتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سر پکڑ کے بیٹھ گئے، لیکن پھر وہی ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو اس کو بھی معاف کر سکتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ کے اللہ کی رحمت کے آگے کیا ہے؟ تو پھر اسی طرح سے وہ بڑا مشہور واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، پھر اس نے سوچا کہ جی میں اب توبہ کر لوں، ایک راہب کے پاس گیا، راہب نے کہا نہیں اتنے گناہ تو یہ جو ہے نا یہ نہیں معاف ہو سکتے، اس نے سینچری پوری کر دی۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، ان کو جا کے کہا، انہوں نے کہا بالکل معاف ہو سکتا ہے، تم ایسا کرو، تم ایک یہ نیکوں کی وہ بستی ہے، تم وہاں چلے جاؤ کیونکہ اس بستی میں تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، یہاں پہ تمہاری جو بری یادیں ہیں، تو اس لیے تم یہ چھوڑ کے نا نیکوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو جب وہ چلا تو کچھ ہی قدم آگے چلا تھا یا تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ جنت کے بھی فرشتے آگے، جہنم کے بھی فرشتے آگے۔ جنت کے جو فرشتے تھے کہتے تھے اس نے توبہ کر لی ہے جنت میں جائے گا، جہنم کے فرشتے کہتے تھے 100 قتل، ابھی تو یہ اس کا کوئی معاملہ جو ہے نا یہ جنت والا نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ پھر تیسرا فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ثالث کے طور پہ بھیجا۔ اب وہ جو تیسرا فرشتہ تھا اس نے آ کے پھر جو تھا یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو ناپ لیتے ہیں کون سی بستی کے قریب ہے، اگر یہ نیکوکاروں کی بستی کے قریب ہوگا تو پھر اس کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اور وہ شخص جو تھا نا وہ اصل میں جو برے لوگ تھے نا ان کی بستی کے زیادہ قریب تھا، بٹ جیسے ہی وہ لوگ ناپنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھیل جاؤ، وہاں والی زمین پھیل گئی، ادھر والی سکڑ گئی، اس کا معاملہ جنتیوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب آپ نے کوئی 100 قتل تو نہیں کی، تو کیے بھی ہوں تو اللہ کی رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ ہمارا گناہ اتنا بڑا اللہ کیسے معاف کریں گے، تو دیکھیں جو چیز انفائنائٹ ہوتی ہے نا،
infinite minus any amount is equal to infinite. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت انفائنائٹ ہے، تو چونکہ اللہ کی رحمت انفائنائٹ ہے تو اسی طرح سے آپ کے جتنے مرضی گناہ ہیں اللہ کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف بڑی خوبصورت کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے تیرے سے اتنے گناہ ہو کہ تو زمین و آسمان بھر دے، تو میرے پاس آ اور مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے معاف بھی کروں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، فلا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پرواہ سے میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں نا، ماں باپ کے 5 بچے ہوئے، ایک بچے نے ایک غلطی کی تو ماں باپ نے نا اس کو جھڑک دیا، دوسرے نے غلطی کی اس کو ماں باپ نے معاف کر دیا، تو اب بچے پڑ جائیں گے کہ جی یہ کیا ہے، اس کو تو آپ نے ایسے کیا، میرے ساتھ ایسے کیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کسی کو آنسریبل بھی نہیں، یہاں سے آپ کو یہ سمجھ آتی کہ اللہ کسی کو بخش دے تو اللہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں بخش دیا، اس کو کیوں بخش دیا، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کسی کو آنسریبل نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل میں اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں نا، یہ آپ نے اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا، یہ آپ نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے۔ اچھا، ساری دنیا کے انسان مل کے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نقصان ان کا اپنا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، وہ آگ میں ہاتھ ڈالے، اس کے اماں ابا اس کو روکیں لیکن وہ پھر بھی ڈالے، وہ روکتے رہے وہ پھر ڈالے۔ اب اگر وہ ڈالے گا تو اصل میں نقصان کیا اس نے اپنے اماں ابا کا کیا؟ اس نے تو اپنا کیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے یا کسی نے کیا ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اس نے نقصان اپنا کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت اتنی کرتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت کا جو میگنیچیوڈ ہے وہ انفائنائٹ رکھا ہوا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا ایکسکیوز جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ پتہ کیا ڈالتا ہے؟ وہ کہتا ہے تم تو بڑے منافق ہو، ابھی توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو، ابھی توبہ کرتے ہو پھر توڑ دیتے ہو۔ وہ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ بار بار توبہ، بار بار توڑنا، تو یہ تو اللہ کے ساتھ منافقت ہوئی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی لمٹ نہیں لگائی، تو آپ خود توبہ کی لمٹ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں صرف 1000 دفعہ معاف کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں 1,00,000 دفعہ معاف کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ کی لمٹ نہیں لگائی تو ہم کیوں لگا لیتے ہیں اپنے اوپر؟ پھر اسی طرح آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں۔ ایک شخص ہے، وہ روز گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کو پسینہ، دھوپ، مٹی ساری چیزیں پڑتی ہیں، اس کے کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، جسم بھی گندا ہوتا ہے، گھر آتا ہے، گھر آ کے نہا لیتا ہے۔ اب جب وہ نہا لیتا ہے تو پھر اگلے دن جاتا ہے، پھر یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر آگے نہا لیتا ہے، پھر اگلے دن جاتا ہے، یہ معاملہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے۔ اب وہ کیا کہے؟ ایک وقت آئے کہ وہ کہے گا کہ جاؤ، میں نے جو ہے نا، میں نے آج صبح نہانا ہی نہیں ہے۔ کیا وہ یہ کہے گا؟ یہ کیا بات ہے، روز ہی تو میں گندا ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہے، روز ہی تو گناہ ہو جاتا ہے؟ بھائی گناہ ہو جاتا ہے تو معافی مانگو۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تو حیرانی ہوتی ہے، علماء سے بھی سنی کہ دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یہ پیغام پہنچا کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، یہاں پہ گناہ سے مراد ارادتاً گناہ نہیں ہے، وہ تو بڑی بغیرتی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص ارادتاً کرے، بٹ یہ کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی اور پھر توبہ کرے گی اور اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا بھی اتنا پسند ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ، معاف کرنے کا تذکرہ، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، مطلب جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ انسان کو مایوسی نہ ہو۔ بٹ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیری پوٹر تو سمجھتے ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہم۔
انگریزی کی بکس ہم نے پڑھنی ہے بٹ قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اس لیے ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھاؤ تو تب ہمیں یہ مایوسی نہ ہو۔ اچھا، تو جو دوسرا وسوسہ جو جس کو میں بات کر رہا تھا وہ یہ آتا ہے کہ ریپیٹڈلی جب گناہ ہوتا ہے نا تو شیطان نا مورال ڈاؤن کرواتا ہے۔ اچھا، آپ اس کو ایک اور مثال سے سنیں۔ آپ موبائل فون لیں، اس میں میسیجز آ جائیں، ان باکس بھر جائے، آپ پورا ان باکس ڈیلیٹ کر دیں، پھر اس کے بعد پھر میسیجز آئیں، پھر بھر جائے، آپ پھر ڈیلیٹ کر دیں۔ اب یہ معاملہ چلتا رہے، اب آپ کے یار یہ کیا بار بار میسیجز آتے ہیں، موبائل کو دے کے مارے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ جب اینڈرائڈ نے اور آئی فون نے جب ڈیلیٹ کرنے کی کوئی لمٹ نہیں لگائی تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی لمٹ کیسے لگا لی؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ میں بار بار ہونے والے گناہ کو معاف نہیں کروں گا؟ ایک حدیث شریف سن لیجئے، کلو بنی آدم خطاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمام بنی آدم خطا کار ہے۔ اچھا، یہ جو خطاء ہے نا، یہاں سے مراد ایسے خطا کار جو بار بار خطا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک شخص ہے جس نے ایک ہی دفعہ گناہ کیا، وہ خطاء میں نہیں آئے گا، یعنی کہ جو بار بار جس سے گناہ ہو جاتا ہے، بار بار خطا ہو جاتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور بہترین خطا کاروں میں وہ ہے زیادہ توبہ کرنے والا۔ تو اس کا مطلب کہ گناہ تو ہر شخص سے ہو جاتے ہیں، صرف انبیاء سے نہیں ہوئے، ہر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے بار بار ہوں گے اور بار بار توبہ کرنی ہے، پھر ہم کیوں ڈیمورلائز ہو جاتے؟ تو اس لیے توبہ کرنا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور مثال سے بھی آپ کی بات سمجھے، شیطان کیسے ہماری سائیکی کے ساتھ کھیلتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا شیطان بہت بڑا سائیکیٹرسٹ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگوں کو اس نے بھگتایا، پھر اس کا ایکسپیرینس بھی بہت ہے، پھر ہماری خون میں، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اس کو ہمارے ساری ویکنیسز پتہ ہے، تو پھر یہ ہمیں نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب کیا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو نا، اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے نا اور اس کی توبہ ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کو ایسے شو کراتا ہے جیسے جو آپ نے پہلے توبہ کر کے گناہ معاف کروا لی ہے نا وہ بھی واپس آ گئے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک آپ کے پاس دو اکاؤنٹس ہیں، ایک اکاؤنٹ نیکیوں والا ہے اور ایک اکاؤنٹ گناہ والا ہے۔ اب آپ جب نیکی کر رہے ہیں تو آپ کا نیکیوں کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ کاؤنٹنگ اوپر جی، اور اسی طرح سے دوسری طرف آپ کا گناہ کا اکاؤنٹ ہے۔ اب جیسے ہی آپ کا کوئی گناہ کے اکاؤنٹ میں کوئی ایک گناہ آئے گا تو کیا آپ کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی؟ نہیں ختم ہوں گی، بلکہ آپ کی نیکیوں کا اکاؤنٹ وہاں پہ باقی ہے۔ لیکن شیطان آپ کو ایسے دکھائے گا کہ جو تم سے گناہ ہو گیا نا، اب تمہاری پچھلی ساری نیکیاں بھی ختم ہو گئی۔ تو وہ اس طرح کبھی کبھی نا ڈی مورلائز کر دیتا ہے۔ اچھا، اور وہ جو گناہ کے اکاؤنٹ میں آپ توبہ کر لیں گے تو کیا پھر کوئی گناہ رہے گا آپ کے اکاؤنٹ میں؟ نہیں رہے گا۔ لیکن شیطان کیا کرتا ہے، وہ جیسے ہی آپ کو دوبارہ گناہ ہوگا تو نہ صرف وہ گناہ شو کرواتا ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کی بھی توبہ نہیں ہوئی۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ توبہ کے لیے نا کچھ شرائط ہے، اگر یہ شرائط پوری ہوں تو توبہ ہو جاتی ہے۔ پہلی شرط الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے، کہ جب انسان کو اپنے کسی عمل پر شرمندگی ہو جائے تو یہ جو ندامت ہوتی ہے یہ توبہ ہی ہوتی ہے، یہ توبہ ہی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ تو پہلی چیز ہے ندامت، اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے نا، جو غلطی آپ سے ہوئی ہے اس کی لاجکس نہ دیں بلکہ اس کو اپنی طرف منسوب کریں۔ مثال کے طور پہ شیطان سے غلطی ہوئی، اس نے لاجکس دینی شروع کر دی، کہتا تھا انا ربکم الاعلی اور یہ اور وہ سوری، وہ کہتا تھا کہ میں آگ سے، انا ربکم الاعلی تو فرعون نے کہا تھا، شیطان کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، تو وہ لاجکس دینا شروع ہو گیا کہ میں تو کب سے عبادت کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں اور یہ تو ابھی آیا تو آپ نے اس کو میرے اوپر مجھے کہہ دیا سجدے کا حکم دے۔ تو لاجکس نہ دیں۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے کوئی لاجک نہیں دی، انہوں نے یہ نہیں کہا
کہ اللہ میری تو نیت ایسی نہیں تھی، میں ایسے کرنا نہیں چاہتا تھا، یا انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ پوری جنت ہی حلال کی تھی، ایک درخت بھی حلال کر دیتے، کچھ نہیں کہا، بٹ فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا. تو توبہ کے لیے پہلی چیز ندامت، دوسری چیز یہ کہ اس غلطی کو اپنی ساتھ منسوب کریں، اس کی ریزنز نہ دیں اللہ کو کہ اللہ میں تو اس لیے کروں کیونکہ ساری کا ایسے کر رہے ہیں، چونکہ ساری گناہ کر رہے ہیں، ساری چونکہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو میں کر رہا ہوں. تو یہ ریزننگ ہے، اللہ کو ریزننگ نہیں پسند، اللہ کو یہ والی لاجکس نہیں پسند کہ جو انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دے رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام والا ایٹیچیوڈ، وہ والا رویہ پسند ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اپنی اس غلطی کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرے. تو دو یہ کنڈیشنز، اور تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو. یہ نہیں کہ آپ کے دل میں ہو کہ نہیں ابھی آئندہ ابھی جا کے پھر کروں گا، پھر توبہ نہیں ہوتی. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے. اچھا، اگر یہ تین کنڈیشن پوری ہو جائیں تو آپ کی توبہ ہو جاتی ہے. اکثر لوگ ہیں نا وہ یہی سوچتے تھے پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف بھی ہوا ہے یا نہیں ہوا. یاد رکھیں اللہ معاف کرنے کا ارادہ پہلے کرتے ہیں، توفیق بعد میں دیتے ہیں. اسی لیے یہ جو آپ کے اندر ندامت ہوتی ہے یہ اللہ کی اس توفیق کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ آپ کو دیتے ہیں. یہ اس توفیق کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ آپ کو دیتے ہیں. اس کا مطلب اگر اللہ نے آپ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ آپ کو توفیق ہی کیوں دیتے؟ تو جب آپ کو گناہ پہ گناہ ہونے کے بعد یہ تین چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ اب اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو یہ آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا کی ہیں. اور جب یہ تین چیزیں ہو جائیں گی توبہ آپ کی ہو جائے گی. اب وہ توبہ چاہے ایک رات میں 70 دفعہ بھی ٹوٹے اور آپ 70 دفعہ ہی اسی نیت کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ اللہ بندے سے محبت بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ریپیٹڈلی گناہ ہونے کی وجہ سے توبہ کو چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کی رحمت کو نہ سمجھنے والی بات ہے. پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اپنی جتنی رحمت کی صفتیں ہیں ان سب کو، جیسے مثال کے طور پہ نماز جو ہے نا وہ 5 ٹائم فرض ہے دن میں. اب اللہ نے اپنے توبہ کی لمیٹیشن کیوں نہیں لگائی؟ توبہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ بس یہ اتنی دفعہ ہوگی اس سے زیادہ دفعہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرے گا، میرے بندے سے گناہ ہو سکتا ہے، اس کا ماحول ایسا ہے، اس کا معاشرہ ایسا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ توبہ کرتے ہیں تو اصل میں آپ کی توبہ اللہ قبول پہلے فرما لیتے ہیں، تب اللہ آپ کو جو ہے نا اس کو کرنے کی آپ کو توفیق ملتی ہے. تو اس لیے جتنی مرضی دفعہ آپ سے توبہ ٹوٹے پھر کر لو. اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھک رہے تو ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ اچھا، پھر اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائے. وہی اسی منہ سے جاؤ جس منہ سے گناہ کیا. گناہ کرتے ہوئے جب شرم آنی چاہیے تھی اس ٹائم شرم آتی نہیں، اور جب شرم نہیں آنی چاہیے اس ٹائم شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ شیطان آپ کے ساتھ ایسے ہی کھیلتا. شرم تو آپ کو آنی چاہیے تھی گناہ کرتے وقت، بٹ اب گناہ ہو گیا تو اب شرم کی کیا؟ اب تو بھاگو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. تو اس لیے جتنی مرضی دفعہ توبہ ٹوٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرتے. اچھا، یہ بھی مایوسی ہمارے ذہن میں کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نا انسانوں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں. انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کوئی ہماری بات نہ مانے ہم معاف کر دیں گے، دوسری دفعہ نہیں مانے معاف کر دیں گے، تیسری دفعہ نہیں مانے گا ہم کہیں گے یار یہ تو ایسے ہی ہے، اس نے تو ڈرامہ ہی لگایا. چوتھی دفعہ ہوگا تب بھی ایسے ہی، یہاں تک کہ پھر ہم کہیں گے بس یہ تو ہے ڈرامے بات، ہم اس کی بات کو لیں گے. تو اصل میں یہ ہم چونکہ انسانوں کی طرح ہم اللہ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم جانا ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف توبہ قبول کرتے ہیں بلکہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کریکٹرسٹک آپ کو انسانوں میں نہیں ملے گی. انسانوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہی بات، ایک دفعہ معافی مانگیں گے کر دے گا، دوسری دفعہ معافی مانگیں گے کر دے گا، تیسری دفعہ، چوتھی پانچ دفعہ اگر معاف کر بھی دینا تو منہ بنا ہوگا. اکثر ایسے ہوتا ہے نا، دو دوستوں میں کوئی انبن ہو جائے تو ایک آ کے سوری بھی کرے نا تو اس کا ایک کا منہ بنا ہی جاتا ہے. معاف کر دیتے بٹ منہ بن جاتا ہے.
تو آپ کہنے لگے یار ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا، منہ تو ٹھیک کرو، لیکن وہ پھر بھی ایک اندر ایک بات رہ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ صرف میں معاف کرتا ہوں بلکہ محبت کرنے لگ جاتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے جب ان کی ندامت بہت زیادہ بڑھتی ہے وہ اعمال صالحہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ پھر توبہ کے بعد اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں بلکہ قرآن میں آتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. یعنی کہ اگر ان سے 1,00,000 یونٹ گناہ ہوا ہے تو وہ 1,00,000 یونٹ گناہ جو ہے نا وہ نیکیاں بن گئی. سبحان اللہ. ایسی محبت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے ایسا پیار کرتا ہے. تو اس لیے یہ جو مایوسی ہے نا یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اب ایک اور بھی سوال ذہن میں آتا ہے، جیسی کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو فوراً ایسے لگتا ہے جیسے ہم اللہ سے دور ہو، جیسے ہم اللہ سے دور ہو. اچھا اب یہ جو دور ہو رہا ہے نا، اگر تو یہ انسان کو عمل کے قریب کر دے تب تو یہ کیفیت ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کیفیت انسان کو عمل سے دور کر دے اور وہ مایوسی کی طرف جانے لگے تو اس کے لیے بھی قرآن میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. سبحان اللہ، اتنی پیاری آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ نا اللہ نے وَإِذَا کا ورڈ یوز کیا. اذا کہتے ہیں جب کبھی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ if کہ اگر، اور ایک ہے جب. یعنی کہ میں کہوں کہ یہ فلاں لڑکا اگر آئے تو اس کو یہ کہہ دینا، اس کا مطلب کہ ہو سکتا ہے وہ آئے اور ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کہوں گا نا کہ جب وہ آئے تو یہ کہہ دینا، اس کا مطلب کہ میں شور ہوں کہ اس نے آنا ہے. وَإِذَا جو ہے نا جب کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ کا ہر بندہ کبھی نہ کبھی یہ سوال لازمی کرے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی میرے بارے میں، یعنی کہ اس کا مطلب اللہ جانتے ہیں کہ ہر بندہ کبھی نہ کبھی اللہ کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. تو اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کوئی میرے بارے میں، میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قریب، اس کو کہہ دیں میں قریب. سبحان اللہ. تو اب جوش ہے جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہے میں قریب ہوں، تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں؟ فوراً توبہ کریں. جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہیں سے شروع ہوگی. کوئی ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں اگر کسی صحابی سے کوئی اگر کوئی گناہ ہوا اور صحابہ جو تھے ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا، ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، تو کیا ان سے صحابیت کا درجہ چھن گیا؟ نہیں. وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. وہ تو امت میں جتنے مرضی بڑا کوئی ولی کسی صحابی کے قریب تو نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ کو یہ توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے مختلف جگہ قرآن میں نا یہ انسان کے اندر جو فیلنگز پیدا ہوتی ہے نا اللہ نے اس کے جواب دیے. اچھا پھر اسی طرح کی مایوسی کا ایک اور جواب اللہ قرآن میں دیتے ہیں قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی کہہ دیجئے اے میرے بندو. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے بندگی کی ڈومین سے نہیں نکالا. یعنی کہ آپ جتنا مرضی کوئی شخص کوئی گناہ کر لے، وہ اللہ جو اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے نا اس تعلق سے باہر نہیں نکل سکتا. اللہ کہتے ہیں یا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. اب یہ کلام جو ہے یہ انبیاء کے لیے تو نہیں ہے، نیک لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، تو ہم جیسوں کے لیے جو جن سے گناہ بہت ہوتے ہیں. تو یہاں اللہ حوصلہ دیتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اچھا نہ صرف یہ، آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کی ہی مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ شاید یہ گناہ معاف کر دیا ہو یہ نہ کیا ہو. اللہ نے جميعا کا ورڈ یوز کیا کہ جب تم توبہ کرتے ہو تو سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
تو اللہ قرآن میں کہہ رہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ تو اس لیے یہ جو مایوسی ہے کبھی بھی اس کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ یہ شیطان کا ہتھیار ہے، شیطان اس سے بندوں کو اپنے ان کے رب سے دور کرتا ہے۔ تو ایک شخص تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ اس سے بہت گناہ ہوتے تھے، اور اس کو احساس بھی بہت زیادہ تھا۔ جب وہ مرا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میری لاش کو جلا دینا، اور جلا کے اس کی راکھ تمام مختلف جگہ سمندروں میں پھینک دینا۔ تو اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ اگر کسی کو عذاب صحیح والا ہوگا نا تو مجھے ہی ہوگا۔ تو بس میرا کہ بس میں مٹ ہی جاؤں، میں اللہ کے سامنے بس مٹ ہی جاؤں۔ تو اس نے نا اپنے بیٹوں کو یہ کہا، اس کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دوبارہ سے بن کے اللہ کے سامنے جب حاضری ہوئی اس کی، تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے تو نے ایسے کیوں کیا؟ میں کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اتنے گناہ تھے، تو مجھے لگتا تھا کہ اگر عذاب ہوا نا صحیح والا تو مجھے ہی ہونا۔ اللہ نے کہا میرے بندے تو اتنا میرا خوف رکھتا تھا، اللہ نے اسی بھی اس کی بخشش کر دی۔ اللہ کو کوئی کسی تھانے دار یا جیلر کی طرح پورٹری کرنے کے بجائے اللہ کو محبت کی ایکسٹریم سمجھیں کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تو انتظار میں ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ آتا نا کہ اگر کوئی شخص کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو، یہ بھی روایت میں آتا ہے، اور وہاں پہ آپ جانتے ہیں صحرا میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی آس پاس، اس کا اونٹ پہ سامان لدا ہوتا ہے نا، وہ کسی درخت پہ لیٹے، یعنی کہ درخت کے سائے میں لیٹے آرام کرنے کی نیت سے، لیکن جیسے اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ غائب۔ اب وہ ڈھونڈتا رہے کہ میرا اونٹ کدھر گیا، پورے صحرا میں تنہا ہے، اس کو اس کا اونٹ نہیں مل رہا، یہاں تک کہ وہ اتنا مایوس ہو جائے، سوچے کتنا مایوس ہوگا کہ اب اس کو لگا کہ بس اب میں مر گیا، اب چونکہ اونٹ ہی نہیں ہے، سامان سارا اس پہ تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ نہ پینے کے لیے کچھ، بس اب میں مر جاؤں گا۔ اور وہ اتنا مایوس ہو کے وہ آ کے درخت کے ساتھ جو ہے نا ٹیک لگا کے لیٹ جائے، اور پھر اس کی جیسی ہلکی سی آنکھ کھلے تو دیکھے سامنے اس کا اونٹ کھڑا، تو ایک دم سے وہ خوشی سے اچھلے گا، اور اتنا خوش ہوگا کہ ایک طرح سے وہ اپنی عقل ہی کھو دے، اتنا خوش ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ کا بندہ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو سمجھیں، اللہ کو کوئی انسانوں کی طرح پورٹری نہ کریں، اللہ رب ہے آپ کے، اور انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا۔ اللہ نے توبہ کس کے لیے، فرشتوں کے لیے رکھی ہے؟ فرشتوں کے لیے تو نہیں رکھی، فرشتوں سے تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ کرنا بھی نہ چھوڑیں، اور اٹس اوکے ٹو بی اے اسٹمبلنگ سیکر بٹ اٹس ناٹ اوکے ٹو بی اے کرمبلنگ سیکر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا استحضار نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس میں ایسے گناہ جن کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہو، جن کو یعنی کہ جس کو حقوق العباد ہم کہتے ہیں، اگر کوئی ایسے گناہ ہوئے ہوں تو اس میں ان لوگوں سے معافی کروانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو جن کا تعلق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اس میں تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی ہے، جیسے غیبت ہے، یا کوئی آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے تو اس کا حق لوٹانا یا معافی مانگنا، تو یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد توبہ کامل ہوتی ہے۔